دوائیاں بہت مہنگی ہیں. اگر میرے جیسا آدمی صاحب حیثیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں. تو لغاری صاحب جب خود پر پڑی تو پتا چلا کہ اچھا ہمارے بھی پر گیلے ہو رہے ہیں. اگر لال حویلی والے دوائیں نہیں لے سکتے ہیں تو پھر ہم تو کالی کوٹھری والے لوگ ہیں نا. وہ چھت جو بارش میں ٹپکتی ہے تو ان چھتوں کے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے دوائی لے رہے ہوں گے. درست بات ہے. اور کس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہوں گے. آؤ مسکرائیں ذرا قہقہے لگائیں، چونکہ اتفاق سے آج بھی خان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہوا ہے جس کو ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ خود بخود رقصاں ہوتی چلی جائے گی. اب یہ بیان ظاہر ذاتی طور پر ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر آپ 350 سال تک اگر پروگرام کرتے رہیں تو بھی آپ کو کسی گیسٹ کی ضرورت نہیں. فرض صرف اتنا ہے کہ اینکر کوئی میرے جیسا زبان دراز ہونا چاہیے. خان صاحب مزید آگے چل کر کے ہنساتے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں. گویا 350 سال سے یہ غریب کی انورٹڈ کاماز میں مدد ہی تو کر رہے ہیں. آٹا، چینی، گھی، تیل، بجلی، گیس غریب کی پہنچ سے دور کر کے غریب کی مدد فرمائی جا رہی ہے اپنے طور پر. آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا جھک مار رہے ہیں یہ لوگ آج کل، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آکسفورڈ نے 2 گریجویٹس جو نکالے ہیں، ایک تو حضرت عمران خان اور دوسرے حضرت بلاول. ایک کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. خان صاحب جتنا کچھ کہہ چکے ہیں اب تک، اگر ان کا بیان کرنے پہ آ جاؤں تو جرمنی، جاپان ایک دکھائی دیں گے. خان صاحب کے ڈکشنری میں ان کی لغت میں 12 موسم ہوتے ہیں. ہم نے 4 پڑھے تھے، سائنس آج تک 4 بتا سکی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو سائنسدان ہیں یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کے جو جگادری ہیں وہ 12 پر مصر ہیں. آکسفورڈ کیا کر رہی ہے؟ آکسفورڈ گریجویٹس کیوں اپنے بیانات سے آکسفورڈ کا مذاق اڑوانے پر تلے ہوئے ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں. حضور آپ کی چاہت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملک آپ کی چاہت کی بھینٹ ہی تو چڑھ گیا. جب آپ آئے تھے تو حالات اتنے دگرگوں بہرحال نہیں تھے. آپ نے تبدیلی کا سرما بڑی چاہ سے ہماری آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد پھر ہم ساون کے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹکراتے پھرتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا. دوسری جانب ان کے ممدوح یعنی میرے وزیر اعظم کے ممدوح فواد دی گریٹ چودھری صاحب، جو اپنی پارٹیاں بدلنے کی عادت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں، جو انتہائی بے سرے، انتہائی الٹپ اور فاتر العقل قسم کے بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بوٹ آپ چھوڑیں تو پھر کسی کا نمبر لگے. اچھا، یہاں ہمیشہ سیاست میں ہر آدمی چی گویرا بننے کے لیے تیار رہتا ہے. فواد چودھری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے اگر بوٹ پالش کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے کیوں آپ کے نام لے لے کر کے عطا تارڑ صاحب ببانگے دوہل یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ میں انٹری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی سے آپ نے پاؤں پھیر لیا، وزارت بھرپور طور پہ انجوائے کی، ایک نہیں 2 مرتبہ. پاکستان پیپلز پارٹی میں گھوم کر کے آپ آ چکے. اب جے یو آئی رہ گئی ہے یا ایم کیو ایم کے دن پورے ہو چکے. جے یو آئی آپ کو لے گی نہیں، اب رہی صحیح کسر نون لیگ میں شمولیت سے ہی پوری ہو سکتی ہے. لیکن نون لیگ فواد چودھری جیسا بڑا خطرہ اٹھائے گی، یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے. وہ ہماری مڈل کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. ایک زمانے میں ہمیں بھی بہت گمان تھا، ہمیں بھی خیال تھا کہ جی ہم جو ہے مڈل کلاس میں داخل ہو گئے ہیں. ہم نہیں رہے ہیں، ہم اس حیثیت میں نہیں رہے ہیں. اب جو مڈل کلاس تھی وہ نیچے گر رہی ہے اور تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے گرتی جا رہی ہے. اب وہ جو کہتا ہے کہ جی میری 50,000 1 لاکھ تنخواہ ہے، وہ اپنے آپ کو غریبوں کے کھاتے میں شمار کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک نہ مہینے بھر کی دوائیں، نہ بچوں کی فیس، نہ وہ مکان کا کرایہ، نہ یوٹیلیٹی کے بلز، وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہیں ان کو احساس ہوگا. یہ صرف نمک پاشی کرتے ہیں. میں 1 ہفتے کے لیے بیمار ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ دوائیں مہنگی ہیں، تب مجھے پتا چلا کہ دواؤں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دوائیں مہنگی بکتی ہیں اور یہ کہ لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا. تو یہ آپ خوش باتیں کر لیں. کتنی معصومانہ باتیں ہیں نا، اور کتنی اچھی سوچ ہے شیخ صاحب کی. لیکن لغاری صاحب، یہ منگل کو 28 دسمبر کو فائنانس بل جو ہے، ترمیمی فائنانس بل، ماشاءاللہ یہ پورے انداز سے پیش کیا جائے گا اور لگ بھگ 350 ارب روپے کے جو ٹیکس ہیں اس کی چھوٹ واپس لے لی جائے گی. تو یہ ایک اور شاباشی حکومت کو بنتی ہے میرا خیال ہے. اب یہاں جو ہے آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چونکہ ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے نہ وہ کسی سے پوچھیں نہ کسی کی سنیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ باروڈ قسم کے جو منسٹرز ہوتے ہیں یہ کبھی ان کو کوئی درست مشورہ بھی دے سکتے ہیں.
یہ پہلے ان کا مائنڈ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس میں IMF کی مثال آپ دیکھ لیں اور اس طرح کے دیگر اقدامات۔ رہا سوال ٹی بوائے کا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، جمہوریتیں ہیں، ان کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹرگلنگ ایج میں، اسٹرگل ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے کام کرتے ہیں۔ وہ ٹوائلٹ صاف کرنے سے لے کے چائے بیچنے تک، اور کنسٹرکشن سے لے کے تو صفائی کے کام تک، یہ جتنے پرائم منسٹر دنیا میں بے شمار مسالے ہیں، منسٹرز اور اس طرح کے لوگ ان چیزوں سے گزرے، چونکہ یہی اصل میں زندگی ہے، اور یہی بتاتی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ پوٹینشل ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ پھر بھی اسٹرگل کر کے تو جو ایکول اپرچونیٹی کا تصور ہے اس کے مطابق سماج میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ ایکول اپرچونیٹی کا مطلب ہم نے پاکستان میں یہ نکالا ہوا ہے کلرک بننا، یا فوج میں حوالدار بھرتی ہونا، یا پولیس میں انسپیکٹر بننے کو ہم ایکول اپرچونیٹی کہتے ہیں۔ ایکول اپرچونیٹی یہ ہے جو ٹاپ ٹو باٹم ایگزسٹ کرتی ہے، کہ آپ کے ملک میں آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور آپ پولیس والے بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ ایکول اپرچونیٹی کی وجہ سے یہ آپ کو لیسن دیتی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں وہ ان تجربات کے دوران۔ یہ جو آپ نے مثال دی نا ایچیسن اور آکسفورڈ کی، یہ ڈی میرٹ ہے جس کو آپ لوگ میرٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی صاحب کو یہ پتا ہے کہ بھائی نہ تو میں کوئی دانشور ہوں، نہ میں آکسفورڈ میں پڑھا ہوں، نہ میں PhD ہوں، نہ میں اکانومسٹ ہوں، میں ایک سیدھا سیاستدان ہوں، اور مجھے پڑھے لکھے لوگ چاہیے اپنے ارد گرد جو معیشت کو، سیاست کو، سماج کو، ان چیزوں پہ مجھے مشورے دیں، اور دے رہے ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں جو اکانومسٹ ہیں ان کی پارٹی کے اندر یا ان کی ہارڈ کور کے اندر، وہ سارے اس طرح کے سکسیسفل قسم کے لوگ ہیں جو کہ وہ کمی پوری کرتے ہیں جو مودی صاحب میں ہوگی، اور یہ ہر پالیٹیشنز میں ہوتی ہے۔ پالیٹیشن جو ہے اٹس ویری ریئر ان ہسٹری کہ ان کے اندر یہ جو ہے اکانومی اور اس طرح کی چیزوں کی بھی وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ بہت ریئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ، جن کی اسٹڈی یہ ڈگریوں سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے ڈگری لے لی۔ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کنسپٹ چیمہ صاحب مس انڈرسٹینڈنگ کا بن گیا ہے کہ اس آدمی کے پاس ڈگری ہے تو یہ سب کچھ جانتا ہے یا یہ پڑھا لکھا ہے۔ حالانکہ یہ ڈگری، اور خصوصاً اس طرح کی ڈگریاں جو ہے، آکسفورڈ میں میرٹ بھی ہے، لیکن آکسفورڈ میں اگر آپ خوشحال ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کا بھی آپ کے لیے بھی سپیس ہے۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے جو ادارے ہیں، انہوں نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے نہیں جا سکتے تو اس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ میرٹ پہ نہیں آ رہے ہیں تو سپورٹ میں آ رہے ہیں، سیلف فائنینسنگ میں آ رہے ہیں، کسی اور طریقے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے BA کر لی آکسفورڈ سے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ آپ اکانومسٹ ہو گئے؟ دیٹس دی اونلی ایجوکیشن the Prime Minister has, I am telling you۔ زندگی میں انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی صاحب کتاب کے ساتھ ڈائلاگ کیا، نہ ان کے سرکل میں کوئی پڑھا لکھا، اس طرح کا پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو آپ ایک ڈیپلی اس طریقے سے دانشور کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہی اس چیز کی جو ہے دلیل ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ ان کو لوگ ادھر ادھر سے لوگوں کی پکڑ دکڑ کرنی پڑتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا آدمی لے کے آگے، مشرف کا آدمی لے کے آگے، جن لوگوں کو وہ بدترین قسم کے لوٹیرے، چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کل انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی، وہ سارے فیکٹس اور فیگرز بیان کیے، آخری سینٹنس ان کا جو تھا وہ ساری پہ پانی پھیر کے چلا گیا کہ جی یہ دو خاندان جو چور ہیں یہ آدھی دولت لے آئیں تو میں ٹیکس کم کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس کوئی آپ کے باپ کی جاگیر ہے بھائی اس ملک میں کہ آپ کم کر دیں گے یا بڑھا دیں گے؟ who the hell you are and who gave you the authority to do so؟ یہ پبلک کا مسئلہ ہے، ان کا پیسہ ہے، آپ اس میں ٹیکس بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا جاب ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس میں پبلک کنسلٹیشن اور ان کی آؤٹ پٹ اور ان کا ان پٹ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ڈیسائڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیک میلر ہیں، آپ کیا مطلب ایکسٹارشن کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پیسے واپس لے آئیں تو میں عوام کو معاف کر دوں گا ورنہ ان کی کھال اتاروں گا۔ یہ ہے آپ کا حکمران، میں آپ کو بتا دوں۔